ثناء صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ قیامت کی کچھ علامات صغریٰ ہیں، قیامت کے حوالے سے کچھ علامات کبریٰ ہیں، تو اس پر روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پروگرام کے اندر مدعو کیا ہے۔ دو قسم کی علامات بیان ہوئی ہیں احادیث کے اندر، ایک ہیں علامات صغریٰ اور ایک ہیں علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چھوٹی نشانیاں جو مختلف جگہوں پر مختلف اوقات کے اندر ظاہر ہوتی رہیں گی تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر قیامت کی تیاری کریں۔ کہ اگر یہ قیامت سے پہلے قیامت ایک ٹوٹ رہی ہے تو بڑی قیامت کیسی ہوگی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہ زلزلے والی گھڑی تو بہت بڑی گھڑی ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، وہ اتنا سخت شدید زلزلہ ہوگا اور اتنی سخت گھڑی ہوگی کہ حاملہ حمل گرا دیں گی۔ وتری الناس سکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بے ہوش ہو کے اس طرح نشیوں کی طرح گر رہے ہوں گے۔ وما هم بسکارا، حالانکہ کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اندر اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی ہیں جو ہمیں تیار کرتی ہیں، وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ علامات کبریٰ وہ ہیں کہ جو بڑی بڑی علامات ہیں جن کا ابھی تک ظہور ہونا باقی ہے، جیسے امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا ظہور ہے، اور اسی طرح بڑی علامات کبریٰ میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے۔ تو یہ مختلف علامات ہیں۔ جو علامات صغریٰ ہیں یہ جو اب تک کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ بھی علامات صغریٰ میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہیں، مطلب کہ میرا آنا اور اس کے بعد پھر قیامت ہے، درمیان میں کوئی اور امت یا کسی اور امت کے لیے وقت نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کی وفات جو ہے دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ایسی بیماری آئے گی جس طرح بکری کے سینے کی بیماری ہوتی ہے جس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ مال جو ہے، کرنسی، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ آپ کسی کو 1000 درہم 1000 دینار بھی دیں گے تو اس کو کچھ نہیں سمجھے گا، ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی جو ہیں یہ غدر کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ پہلے ان کا معاہدہ ہوگا اور پھر معاہدے کے بعد یہ معاہدے کو توڑیں گے، دھوکہ دیں گے نصارہ۔ دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو۔ اسی بات سے آگے بڑھیں گے علامہ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ فتنوں کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کی گئی ہے، یہ فتنوں سے کیا مراد ہے؟ آزمائش بھی کیا فتنہ ہے؟ اور پھر قرآن میں اولاد کو، مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، کیا آج کے دور میں یہ وہی فتنے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فتنہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے، مال کو کہا گیا، اولاد کو کہا گیا۔ فتنہ بمعنی آزمائش ہے، وہ نہیں ہے جو ہم پنجابی میں معنی لیتے ہیں، آزمائش ہے، انسان کا امتحان ہے، اور امتحان ہی کے لیے ہی تو روز محشر ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی، کہ پرچے پہلے حل کرو، اچھے نمبر ہیں تو جنت ملے گی، جی، اور اگر آپ نے گڑبڑ کی ہے تو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیے اور تیری عقل پر چھوڑ دیا، سیدھے راستہ پر چلے گا تو جنت میں جائے گا، غلط پر چلے گا تو یہ ہے۔ فتنہ جو ہے اولاد کو، مال کو، سب کو کہا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی اپنی صحیح بخاری کی 3 جلد، جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب نے کیا ہے، باب الفتن کے نام سے باندھا ہے، جی، امام مسلم بھی باندھا ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ان ساری چیزوں میں، سنن نسائی میں باب باندھے ہیں۔ اسی طرح کتب اربع مذہب جعفریہ اثنا عشریہ کی اصول کافی ہے، جی، استبصار ہے، من لا یعذ الفقیہ ہے، تہذیب ہے۔ جی، لیکن یہ 6 سیاہ ستہ اور 4 کتب اربع یہ مصادر ہیں اہل اسلام کے کتب، ہر کے نزدیک انہوں نے بھی باب باندھے ہیں فتن کے بارے، باب الفتن، وہاں کیا کیا ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نشاندہی کیوں فرمائی گئی ہے، یہ کیوں آیا ہے جی،
کہ ہم نے ان چیزوں میں مبتلا ہونا ہے. اولاد ہے اس کو فتنہ کہا گیا ہے، تیری آزمائش ہے. اچھی تربیت کرے گا، کیسی کرے گا؟ تو یہاں پر میں ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جیسی تربیت ہوگی ویسا اثر ہوگا. بے شک. اگر تربیت کرنے والی سیدہ زہرا رسول کی بیٹی ہوگی تو بیٹے حسنین شریفین کریمین جیسے ہوں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تربیت ہی ہے نا، تاکہ یہ بھی فائدہ اٹھاتے جائیں ماہ رمضان کا. ماں تو منت مان کر روزہ رکھ رہی ہے اور تربیت کا اثر ہے. بچے کہتے ہیں امی جان آپ کیوں روزے رکھتی ہیں؟ کہا بیٹا آپ کی صحت و سلامتی کے لیے میری نظر تھی اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے لیے. ہاں تو پھر امی جان ہم بھی رکھیں گے. کیا بات ہے، ہم بھی رکھیں گے. اور یہ سورہ دہر نازل ہوئی اور حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کنز العرفان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ تو تھے نا عصمت و طہارت کے افراد رسول کی بیٹی نواسے، اور جو ان کی کنیز تھی حضرت فضہ جی نسمہ جاریت فضہ، وہ بھی پہلی 16 آیات میں جناب زہرا کے برابر کی شریک ہیں. شوہر تو شوہر ہیں. جی تو یہ تربیت ہے. اگر تربیت اچھی ہے تو ایسے شہزادے ہوں گے، اور اگر تربیت، اور پھر دیکھو کھانا بھی دے رہے ہیں، افطاریاں کرواتی ہو نا. جی یہ تو افطاری کروانی چاہیے. اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے، کھجور کے 2 حصے کرے، خود کھا لے، اس کو کھلا دے، پورے کھانے کا، پوری افطاری کا سواب. بے شک. یہ تو باب رحمت اللہ کا کھلا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پھر یہ 5 افراد اپنے سی کی روٹی فقیر کو دے دیں، مسکین کو، یتیم کو دے دیں. یہاں کوئی ایسا نہیں کہتا چلو جی فقیر رہے گا اس کو دے دیا، باقی 4 ہم تقسیم کر کے کھا لیتے ہیں. جی سوال اٹھتا ہے نا، سوال اٹھتا ہے. چلو 3 روٹیاں دے دیا، بڑے تھے حسنین کی روٹی نہ دیتے، بچے کہہ دیتے امی ہم تو بچے نہیں. یہ تربیت ہے. وہ فتنہ جو تیرے ذہن میں آتا ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے یہ آل محمد کی سیرت ہے. جی یہ خان وعدہ عصمت و طہارت کی سیرت ہے کہ تو نے کس طرح اس فتنے سے بچنا ہے. مال آ جاتا ہے. مال کے بارے میں بخاری میں میرا خیال میں نے 3 مقامات پڑھا ہے جس کو مال کو فتنہ کہا گیا ہے، کہ نماز پڑھا رہے ہیں نبیوں کے سلطان امام الانبیاء، جی جی نماز پڑھا رہے ہیں، پھر نماز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا، نماز نبی بھول گئے ہیں یا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر نماز ختم ہوئی تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تھوڑا سا مال بیت المال رہ گیا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نماز کی وجہ سے جو مستحق ہے وہ انتظار کرے، وہ پریشان ہو. تو یہاں پر کیا ہے؟ مال فتنہ تھا، یہاں مال کیا ہے؟ نجات ہے، رحمت ہے. بہت بہت مال جو ہے کس کے لیے ہے؟ سوچنے کی بات ہے، علمیہ کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی تفصیل سے آپ سے بات کریں گے مزید بھی. ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اس وقت، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جی ہاں، یہ فتنوں اور آزمائشوں ہی کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ بیان کردہ آزمائشیں قیامت کے حوالے سے فتنے یا علامات جو بھی نام لیں، یہ 2 طرح کی ہیں. ایک ہے علامات صغریٰ اور ایک ہے کبریٰ. جی صغریٰ علامات کی اگر آپ فہرست بنائیں کتب حدیث سے تو یہ کوئی 60-70 کے قریب بن جاتی ہیں، جبکہ علامات کبریٰ جو ہیں وہ 12 ہیں کل. تو ان پر ہم تفصیل سے 1 by 1 بات کریں گے، لیکن صغریٰ کا میں ایک اشارہ دے دوں جس سے یہ پورا معاشرتی منظرنامہ واضح ہو جائے گا. کچھ چیزیں جو احادیث میں صراحت سے بیان ہوئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی آمد اور آپ کا وصال مبارک اور اس دنیا سے تشریف لے جانا، یہ یہاں سے علامات صغریٰ کا آغاز ہے. اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جس کا ہم آئے روز شکار ہوتے ہیں، ہم آئے روز اس کا تجربہ کرتے ہیں، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قریب آئے گی تو وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی. مہینہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے سال گزرتا ہے. تو آپ دیکھیں ابھی لگتا ہے جمعہ گیا اور اگلا جمعہ آ گیا، ہم سمجھتے ہیں یار کل تو پڑھا تھا، ہم تو ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ آ گیا. تو 1 گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے پورا دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے. تو وقت کو سکیڑ دیا جائے گا، یہ علامات صغریٰ میں سے. پھر اس کے بعد بتایا کہ مال کی فراوانی ہوگی، اس کے باوجود ہر جگہ تنگ دستی ہوگی. اللہ آپ اندازہ کر لیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین اور 2 نسلیں پیچھے جائیں
تو کس طرح قناعت تھی، یعنی وہ جو کی روٹی پر، اور کیا سکون ہوتا تھا گھروں میں. بالکل. اور اب جتنا ہم کماتے ہیں ان کو تصور بھی نہیں تھا، لیکن جو سکون اور جو اطمینان ان کی زندگیوں میں تھا ہماری زندگیوں میں ہے نہیں. تو لہٰذا رزق، مال، رزق بھی نہ کہیں، مال کی کثرت اور اس کے باوجود تنگ دستیاں. پھر اگلی علامات بتائی کہ ناگہانی اموات ہوں گی. کیا ناگہانی اموات ہم نہیں دیکھ رہے؟ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے، بندہ حیرت میں، پریشان میں پڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آخری ایام میں اور قیامت کے قرب قیامت میں فحاشی اور عریانی عام ہوگی. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آخری جب ایام ہوں گے قیامت، قرب قیامت میں، تو جو عزت دار ہوگا، شریف ہوگا، اس کو ذلیل کیا جائے گا، اور جو ذلیل اور فاسق ہوگا اس کو عزت دے کر منصب پہ بٹھایا جائے گا. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یعنی عزت دار جو ہے وہ چھپ چھپ کے پھرے گا، اور جو بے عزتہ بندہ ہے اس کو منصب دیا جائے گا. پھر ایک بڑی زبردست بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں کی عزت ان کے کردار یا ان کے عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، بلکہ عزت ان کی مال کی بنیاد پہ کی جائے گی. آپ دیکھیں یہ کیا منظر نامہ نہیں ہے، بالکل ایسے یہ پورا ایک منظر نامہ ہے. ٹھیک ہے، شریف کو حقیر سمجھا جائے گا اور طاقتور کو معزز سمجھا جائے گا. تو یہ سب کچھ اس لیے ہے. اب سوچنے کی بات، بیونڈ دا لمٹس جاتے ہیں تھوڑا. یہ تو وہ روایات ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کر کے خلاصۃ عرض کر دی، تفصیل زائد ہے خلاص. اب یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دن رات لگا کے، اپنی پوری زندگی جوانی لگا کے، راتوں کو جا کے، دنوں کو جا کے، پتھر کھا کے، جسم لہو لہان کرا کے، دندان شہید کروا کے جو امت بنائی تھی، اور اس کا جو یہ منظر نامہ بتا رہے ہیں، کیا وہ خوشی سے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں؟ ان کے قلب اطہر پر، وہ تو ایک بندہ ایمان نہیں لاتا تھا تو ان کا قلب اطہر اتنا مغموم ہوتا تھا کہ اللہ کو آیات نازل کرنی پڑتی تھی کہ محبوب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا. تو یہ سب اس لیے بتا رہے تھے کہ حضور کا قلب اطہر مغموم تھا، تاکہ جب یہ معاملات آئیں تو میرے امتی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور الگ رکھیں، اور ان کے اور اپنے درمیان حق و باطل کی ایک حد درمیان میں لازمی رکھیں، تاکہ فتنوں سے شکار نہ ہو. ہر بندہ فتنوں کا شکار نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. فتنے تو ہوں گے، لیکن جو اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا، مثال دے کے فرمایا صحیح بخاری میں، حضور نے فرمایا ایک شخص آتا ہے تمہارے پاس، ایک بستی ہے، اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ کل تم پر ایک قوم حملہ کرے گی، اور تمہارے لیے یہ ایک چراگاہ مضبوط قلعہ ہے، یہاں آ جاؤ. جو اس قلعے میں آ گیا وہ بچ جائے گا، اور جو قلعے میں نہیں آیا اس پر حملہ ہوگا اور اس کو تباہ کر دیا جائے گا. حضور نے فرمایا پھر اگلے دن وہ شخص آتا ہے، وہ حملہ کر دیتا ہے اور تباہ ہو جاتی ہے بستی، سب کو مار دیتا ہے، صرف وہ قلعے میں چراگاہ میں رہنے والے کچھ لوگ زندہ محفوظ سلامت رہتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول وہ چراگاہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری اطاعت ہے. جو میری اطاعت کی چراگاہ میں آ گیا اور اس کے قلعے میں آ گیا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہ جائے گا، اور جو اس میں نہیں آئے گا تو ظاہرہ وہ فتنوں میں ملوث رہے گا. اور آپ کبھی بھی سیکریفائس کیے بغیر فتنوں سے محفوظ نہیں. آپ یہ کہیں کہ آپ کی ساری نفسانی خواہشات پوری ہوں، مالی مفادات پوری ہوں، آپ کی کسی شے پر کوئی ضرب نہ لگے، اور آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، ان خیال است محال است جنو. بالکل.